اللہ تعالیٰ اس مضمون کو دنیا میں پھیلائے کہ بچوں کو احتیاط کرانا، بچے کو نیک بنانے کی فکر کرنا، اجنبیوں کے حوالے نہ کرنا. دل چاہتا ہے اس مضمون کو پوری دنیا میں اللہ پہنچوا دے، چھپوا دے، اللہ اپنی رحمت سے ہر جگہ پہنچا دے. مجھے اس لیے پتا ہے کہ میرے پاس خط آتے ہیں کہ ہم اب بیٹیاں بڑی ہو گئیں کہ ہمارا بچپن تباہ ہو گیا، گناہوں کی لائن پر ہمارے ماں باپ نے لگایا، ہمیں بھیڑیوں کے حوالے کر دیا. اسکول میں، کالج میں بھیڑیوں کے حوالے، ٹیوشن کوچنگ سینٹر بھیڑیوں کے حوالے، گھر پر ٹیوشن نامحرم مرد سے بھیڑیوں کے حوالے، اور گھر سے باہر لڑکوں کے ساتھ کھیل رہی ہیں بھیڑیوں کے حوالے. تو ہم تو تباہ ہو گئی، ہمارے دیکھنے والا تو کوئی بھی نہیں تھا. ہمیں ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ اللہ مضمون پوری دنیا میں پہنچا دے قیامت تک، اور مجھے اور ہم سب کو عمل والا بنا دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ساؤتھ افریقہ کے بڑے عالم مولانا یونس پٹیل صاحب جو اب رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے، جوش میں فرمایا کہ آج کا یہ سبق اہم سبق ہے، اس کو سارے افریقہ میں پھیلا دو. کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے صحابہ کو خوب آزمایا، خوب جھنجھوڑا، یہاں تک کہ ان کا کلیجہ منہ کو آ گیا. دلیل قرآن پاک کی ہے، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ. جب غم زیادہ ہوتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ دل اکھڑ کر حلق میں آ گیا. وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. صحابہ پر ایسی مصیبتیں ڈالی گئیں، ان کو اتنا آزمایا کہ ہم نے ان کے دل ہلا دیے، اور صحابہ نے برداشت کیا. ہم لوگ تھوڑی سی مصیبت میں پریشان ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ان کی آزمائشوں اور مجاہدوں پر مہر تصدیق ثبت فرما رہے ہیں کہ ان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا گیا اور ان کے دلوں کو ہلا دیا گیا. سخت زلزلہ ان کے دلوں پر طاری ہوا. تو جو نامحرم سے احتیاط کرتا ہے، کالج ہو، یونیورسٹی ہو، پڑوس ہو، جو فلموں سے احتیاط کرتا ہے، نامحرم سے احتیاط کرتا ہے، نظر کی حفاظت کرتا ہے، کس سے؟ بابی، سالی، ممانی، چچی، ماموزاد، خالازاد، پھوپھیزاد، تایازاد، کلاس فیلو لڑکیاں، پڑوس کی لڑکیاں اور دور کی رشتہ دار، سب کو دیکھنا حرام ہے. آنکھوں کا زنا ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، آنکھوں کا زنا ہے. یقین کرنا 9 سال کے لڑکوں کا میرے پاس جو ہے وہ ریکارڈ ہے. ریکارڈ مینٹین کرنے کی بات نہیں، یعنی کہ ان کے خاندان یا اس اسکول یا کالج کے لوگوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے اسکول میں، ہمارے بھائی کے اسکول میں آج یہ معاملہ ہوا. 9 سال کی عمر کا لڑکا لڑکی سے عشق کر رہا ہے، کیونکہ فلمیں اس کے ساتھ اس کو. عجیب بات ہے، سب آپ جو انپٹ کریں گے آؤٹ پٹ وہی ہوگا. اب کیسی بات کرتے ہیں آپ کا، گالیاں انپٹ کریں گے اور دعائیں آؤٹ پٹ ہوں گی. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب سے بچے تھے اور اب تک ان کو آؤٹ پٹ انپٹ کیا دیا گیا؟ ننگی فلمیں، بے حیائی، عریانی، فحاشی، اسکول کے اندر گانا اور ناچ، لڑکے لڑکیاں گندی مذاقیں، اور ایک دوسرے کو میسج کر رہے ہیں گندے گندے. میں کوئی اخبار کی رپورٹ کرتا ہوں؟ اخبار پڑھتا ہی نہیں تو رپورٹ کہاں سے کروں گا؟ کوئی میرے پاس بریکنگ نیوز آتی ہے، آنے کی ہمت ہی نہیں ہے کسی کو. میں فوراً ڈانٹ دیتا ہوں، آپ مجھے کیوں بھیجتے ہیں بریکنگ نیوز؟ میں نے آپ کو کہا تھا مجھے کسی نیوز کی ضرورت نہیں. الحمدللہ تو کر ساری خبروں سے بے خبر مجھے، الہی بسلوں کی خبردار تیرا. اپنی خبر نہیں ہے آج کی کہ نماز پڑھی نہیں پڑھی، ماں باپ سے کیسے بدتمیزی کی. ایک تھرڈ کلاس اخبار ہے انگلش میں، اس کا میگزین مجھے دیا گیا، میں نے پڑھا خود اپنی آنکھوں سے. ہے بڑا مشہور لیکن تھرڈ کلاس ہے، جہنم کے رستے پر لے جانے والا ہے. اس میں لکھا تھا کہ وہ میں 10 سال کا ہوں، فلانی لڑکی 11 سال کی ہے، مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے. انکل پلیز آپ مجھے بتائیں کہ محبت کیسے آگے بڑھے. اور یہ حیا کا جنازہ نکالنے والا لکھ رہا ہے، اور اس کا نام لکھا ہے، آدھا ایڈریس بھی لکھا ہے، اور ان کے ماں باپ بھی اخبار پڑھ رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں. گھروں کے اندر ڈرامے ہو رہے ہیں، لڑکے لڑکیاں ناچ رہے ہیں، اسکول کی کالج کے، مزہ آ رہا ہے. انپٹ کیا ہوا؟ جبھی تو ماں باپ سے بدتمیزی ہوتی ہے. بھائی کیسے ماں کا کام کرے گا جب اس کا اسکور پہنچ چکا 80,000 کا، سامنے اس کا اسکور بریک ہوا 1,20,000 پر، اور اس کو تو 40,000 کرنے ہیں نا. ماں کی بات کہاں مانے گا؟ اسی لیے آپ اور ہم سروے کریں، بوڑھی ماں، جوان ماں، چھوٹی بہن، جوان بہن، صبح سویرے سویرے اندھیرے میں بہن والے سے یہی باتیں کرتے ہوئے ملیں گے. دیکھنا ہمارے کو جائز نہیں ہے. ڈبل روٹی، دودھ، مکھن جو بھی ہوتا ہے ماں بہن بہو بیٹی لے گی. کوئی اگر پوچھ لے، سہیلی پوچھ لے خیریت آپ کے والد صاحب، اور آپ کو نیٹ پر بیٹھتے ہیں نا، آپ کا بھائی تو جوان ہے، کہا جوان تو ہے تو جبھی تو بدماشیوں میں لگا ہوا ہے، گندی فلمیں دیکھتا ہے میرا بھائی، راتوں کو ماں باپ کے سونے کا انتظار کر کے چیٹ میں لگا رہتا ہے، فیس بک، یوٹیوب اور ٹویٹر، پتہ نہیں ایک مصیبت کوئی بتا رہا تھا چند دن پہلے. میرا بھائی ساری رات سوتا ہے، ساری رات جاگتا ہے، سب کام ہمیں کرنے ہوتے ہیں. ماں گوشت لے رہی ہے، وہ بکواس کر رہا ہے. ماں سبزی لے رہی ہے، دیکھ دیکھ کر ہنس رہا ہے.
لو باجی تھوڑا دھنیا پودینہ زیادہ لے لو، کوئی بات نہیں، آپ ہماری آپا ہیں. یہ غیرت کا جنازہ نہیں نکل رہا ہمارا. ہم اپنی بیٹیوں کو، بھائی میرے پاس جب ایک بچی لکھے گی کہ میرے ماں باپ کی وجہ سے میں بچپن سے گناہ کبیرہ میں مبتلا ہو گئی، تو میں تو پریشان ہو کر بات کروں گا نا کہ ایسا نہ کرو بھائی خدا کے واسطے، تو بات کروں گا نا. جاؤ بھائی بیٹی کا ایگزام ہے، گاڑی صحیح نہیں ہے، جاؤ موٹر سائیکل پہ میری بیٹی کو پہنچا کر آؤ. ایسے چپک کے جا رہے ہیں. اور یہ ظالم کہاں سے گزر رہا ہے؟ کھڈوں میں سے گزر رہا ہے، بریک مار رہا ہے، کھڈوں سے گزر رہا ہے، اور خوش ہو رہے ہیں بیٹی پہنچ کے ایگزام دے دیا. کس قیمت پر پہنچی یہ تو بتاؤ، کس قیمت پر پہنچی؟ چھوٹی بچیاں بیچاری جاتی ہیں، ان کو کاؤنٹر کے اندر سے لے آتے ہیں اور یہ لے جاؤ یہ لے جاؤ. 8-10 دفعہ چیزیں دی کہ یہ موبائل لے جاؤ، بڑی اچھی اس کے اندر سینریاں ہیں، دیکھو چھپ کر دیکھنا. اب وہ کھولا بیچاری بیٹی نے، 12-13 سال، اندر گندی فلم. لڑکوں کو اندر لا رہے ہیں، گود میں بٹھا رہے ہیں. جہاں پہلے میرا بیان ہوتا تھا بدھ کے دن، اس کے 2 دکانیں چھوڑ کر اور وہ ویڈیو گیم کا دکان تھا، تو وہاں آتے جاتے کسی نوجوان نے بیان سن لیا. اس نے مجھ سے کہا کہ وہ بیچارے نے انکل بولا جو بھی، کہا انکل یہ بھی تو بیان میں بتاؤ. میں نے کہا کیا؟ کہا گندی گالی دی اور ماں اور باپ کو برا بلا کہا کہ ہمیں چھوڑ دیا، ہماری فکر نہیں ہے. اور تم لوگ کیسے یہ باتیں بتاتے ہو؟ اب میں کیا اپنے منہ سے کہوں کہ ماں باپ کیوں نہیں بتاتے ہمیں یہ بات ہے، ہمیں کیوں دوزخ کے راستے میں ڈالا ہوا ہے. کہا یہ ویڈیو والے نے میرے سے اسی طرح کیا کہ مجھے اللہ نے بچا لیا، کوئی آ گیا اوپر سے. کہ پہلے ان کو ویڈیو گیم کھیلنے دیا، نیٹ کیفے ہوتے ہیں کیا مصیبت ہوتی ہے مجھے جنازوں کا نہیں پتا. تو وہ کھیلنے دیا مجھے، اور پیسے کا 1000 روپے ہو گئے، 1500 ہو گئے. لیکن تو میرا دوست ہے، تو آ جایا کر یہاں. 10واں یا 12واں دن تھا، اس نے مجھ سے گندی مذاق کرنے کی کوشش کی. کب میں تو بھاگ گیا. اوپر سے ایک آدمی آ گیا تھا، میں تو بھاگ گیا. کہ شیخ مجھے پتا ہے میرے دوست اس سے برباد ہو رہے ہیں. اسی گلی میں آگے پراٹھے اور چائے. ماں باپ جائز بات نہیں دیتے، جائز ان کی تمنا پوری نہیں کرتے. بچے کی عمر ہے کھیلنے کی اور شرارتیں کرنے کی. بڑے آکسفورڈ سے پڑھے ہوئے پروفیسر صاحبان آ گئے اور ان کی اہلیہ پروفیسری صاحبہ، اے نوٹی بوائے ایسا نہیں کرو، یہ نہیں کرو، یہ نہیں کرو. جاؤ کتابوں میں دیکھو کیا لکھا ہے. ہم اور آپ بچپن میں کیا کرتے تھے؟ تو ان کو ڈانٹ کے مار کر ان کی جائز خواہش کو دبا دیا جاتا ہے. حضرت نے لکھا ہے، ایک عالم نے دارالعلوم دیوبند سے جو کتاب چھپی ہے اس میں لکھا ہے، اب یہ بچے بڑے ہوتے ہیں تو جن شرارتوں سے جو جائز ہیں، تھوڑا بہت تو گڑبڑ تو ہوتی ہے نا بھائی، تکیہ ماریں گے نا، ہم تو منع کریں گے. آپ تو ایک مفتی صاحب نے سارے کارٹون کے نام لکھے ہیں کتاب میں کہ اس کے کیا کیا نقصانات ہیں، اولاد ہماری برباد کیسی ہے. لکھا ہے کہ آپ کارٹون دکھا رہے ہیں ٹام اینڈ جیری کے، تو گھر کے برتن نہیں توڑیں گے تو کیا کریں گے؟ وہ تو ہیرو بنا ہوا ہے ان کا. جانوروں کا کارٹون ہے، اس میں ہیرو سور ہے، تو بچے اور بچیوں کے دماغ سے حرام نکلتا جا رہا ہے. اور پھر سور کے 6 کارٹون کتاب میں لکھے ہیں، نام بھول جاتا ہوں مفتی صاحب کا، بار بار بھائی یاد دلاؤ. آخر میں میمن ہے، اس میں لکھا ہوا نام مجھے یاد نہیں، شہزاد، اب مفتی شہزاد صاحب ایسا کچھ نام ہے. مل جائے گا مارکیٹ میں، بہت ڈیمانڈ ہے اس کتاب کی، لیکن جتنی ڈیمانڈ ہے اتنا عمل نہیں ہے. اچھا یہ نقصان، اچھا یہ نقصان، اچھا اس کی وجہ سے جوان کو ہارٹ فیل، جوان کو پیرالائسس، جوان کو برین ہیمریج، جوان کا کھانا ہضم نہیں ہو رہا. اچھا یہ وجہ ہے. اچھا بھائی واقعی غلط بات ہے، تو گھر سے نکالوں گا پھر غلط بات ہے تو. حضرت فرماتے ہیں، جو مفتی صاحب نے فرمایا گا، دکھ تو یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو دیندار کہلاتے ہیں وہ بھی بچوں کو کارٹون میں لگا دیتے ہیں، جبکہ کہیں سے کوئی فتویٰ نہیں ہے کہ کارٹون جائز ہے. میرے پاس دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ لے لو آپ، جائز ہی نہیں ہے. اور اس میں فوش کارٹون آ رہے ہیں، اس کے اندر فوش کارٹون آ رہے ہیں. ابھی کسی ملک سے مجھے ای میل آیا کہ بچی کو گندی مذاق کرتے ہوئے پکڑ لیا والدہ نے. عمر کا نہیں بتاؤں گا، ایگزیکٹ نہیں بتاؤں گا، 8 سے 11 اس کے درمیان. بچی کو مارا بہت. میرے پاس جب یہ آیا ای میل تو میں نے کہا اس کی ماں کو اپنے آپ کو مارنا چاہیے تھا. تم نے تو بچی کو گندے کارٹون سنائے، فروش کارٹون آئے ہوئے، تم خود تو بتا رہی ہو کہ بچی گندے کارٹون دیکھتی ہے، تو اپنے آپ کو مارو نا، بچی کو کیوں مارتی ہو؟ وہ سب کر لیں گے، یہ منحوس چیزیں گھر سے نہیں نکالیں گے. اولاد برباد، بیٹی برباد، نو پرابلم، نعوذ باللہ. اس نے پھر لکھا کہ وہ 6 کارٹون 6 اسٹیکر کی شکل دی ہے، چہرہ وغیرہ مٹا کر، کہ یہ اسٹیکر بچوں کے جیومیٹری باکس، شوز، ساکس اور ڈریسز پر چل رہا ہے، اور خوش ہو رہے ہیں کہ بڑا اچھا ہمیں ملا ہے یہ. تو یہ 2 عمل آنکھ کی حفاظت اور دل کی حفاظت کریں گے تو دل اچھل کے حلق میں آ جائے گا، اور دل پر زلزلہ طاری ہوگا کہ میں بھی دیکھوں، میں بھی فلم دیکھوں، میں بھی گندا کام کروں، تو صحابہ کی نقل ہو جائے گی. پیارے شیخ فرماتے ہیں صحابہ کی جو نقل کرے گا تو انعام بھی ویسے ملے گا.
فرمایا کہ میں یہی کہتا ہوں جیسے مرچ کا درخت ہوتا ہے، اس کو اکھاڑ کر دوسری جگہ لگاتے ہیں تب اس میں پھل آتا ہے، ایک دانے سے 100 دانے پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح جب دل اکھڑ جاتا ہے وہ حلت میں پہنچ جاتا ہے، یعنی جب اللہ کی راہ میں کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے تو ایمان دل کے ذرے ذرے میں سما جاتا ہے اور پھر وہ ایمان پھل پیدا کرتا ہے۔ ایک مرچ سے جب 100 دانے مرچ کے پیدا ہوئے تو اس مومن سے جو گناہ نہیں کرتا کتنے مومن اور پیدا ہوں گے، مطلب عمل والا۔ مومن تو سب ہے، میں بھی ہوں، ہم بھی ہیں، لیکن عمل والا اللہ مجھے بھی بنا دیں۔ اب سنیے، بس میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں حرام آرزوؤں کے خون کرنے کا غم اٹھا لو۔ الحمدللہ اس مجلس میں آپ دیکھ رہے ہیں کتنے بچے ہیں، اللہ کے کرم سے جمعرات کو مرکزی بیان میں کتنے بچے ہوتے ہیں، درجنوں بچے ہوتے ہیں، سامنے بیٹھے ہیں، ادھر بیٹھے ہیں، ادھر بیٹھے ہیں، ادھر بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ، اور اس میں سے زیادہ تر عمل والے۔ آپ سنیں گے آپ حیران ہو جائیں گے، چھوٹے بچے ہیں 10 سال کے، 9 سال کے، اور جناب خط لکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ فلم نہیں دیکھتا، کارٹون نہیں کھیلتا۔ میرے دوست مجھ پر ہنستے ہیں کہ تمہارے پاس لیپ ٹاپ نہیں ہے؟ کہا نہیں۔ کہا مجھے غم ہوتا ہے۔ ٹیب نہیں ہے؟ ٹیب نہیں ہے۔ سیل فون بھی نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ تمہارے ابا کو تم سے محبت ہی نہیں ہے۔ ہمارے اسی بستی میں کتنے بچوں نے لوگوں کو اڑا دیا، گاڑی دے دی۔ قد اتنا نہیں ہے۔ ابھی آج بھی ہم جب بابا کے پاس میں جا رہا تھا، سامنے سے سوزوکی آ رہی تھی، میں نے کہا یہ کیا رنگ، شراب پیا ہوا ہے کیا جو ٹکرا جائے گی؟ جب قریب آئے تو بچے کو سوزوکی دی ہوئی ہے اور اس کو ہاتھ میں وہ اسٹیئرنگ پکڑا ہوا ہے۔ اب دوسرا بچہ بیچارہ دیکھتا ہے ابا آپ کو مجھ سے محبت نہیں ہے، نہ آپ مجھے موٹر سائیکل چلانے دیتے ہیں۔ ابھی ہمارے دوست کل آئے تھے، آپ نے دیکھا تھا دونوں ہاتھ میں پلستر بندھا ہوا تھا، موٹر سائیکل بیچارہ چلا رہا تھا، کارپینٹر ہے، روز کما کے روز کھانے والا ہے، 2 مہینے تک وہ بیڈ پر چلا گیا، کام نہیں، کس ہاتھ سے کام کرے گا وہ؟ دونوں ہاتھ آپ نے دیکھے تھے کیا حالت؟ جمعے کا دن تھا شاید میرے خیال میں، وہ جمعے کے دن آیا تھا میرے خیال میں، نہیں ہے جمعہ تو آج ہے، جمعرات کو شاید آیا تھا۔ تو میں بتا رہا ہوں چھوٹے چھوٹے بچے عمل والے، ہم ان کو سمجھاتے ہیں بیٹا یہ اس سے بھی بڑی بڑی خواہشیں جنت میں پوری ہوگی۔ آپ اللہ سے کہیں گے یا اللہ تعالیٰ مجھے اتنا بڑا لیپ ٹاپ آ جائے گا، آپ اللہ سے کہیں گے یا اللہ اتنا کہیں گے لمبی گاڑی آ جائے گی، آپ حیران ہو جاؤ گے۔ اور گاڑیوں کا ساری دنیا کی گاڑیاں ملا لو، سارے دنیا کے جہاز ملا لو، ایک سواری اللہ وہاں دیں گے آپ کو انشاءاللہ تعالی۔ اللہ مجھے بھی دیں، مجھے بھی اللہ اللہ والا بنائے، مجھ سمیت کسی مسلمان کو محروم نہ فرمائے۔ اس سواری کا نام ہوگا رف رف، اور اڑے گی فر فر۔ یا اللہ مجھے جو ہے وہ حضرت والا رحمت اللہ علیہ سے ملنے جانا ہے، تو رف رف جو ہے فر فر فوراً پہنچا دے گی وہاں پر، گاڑی کیا بیچتی ہے اس کے سامنے۔ بیٹا آپ اللہ سے چاکلیٹ مانگیں گے اتنا بڑا ملے گا، اس پر بیٹھ کر کھاؤ گے تب بھی ختم نہیں ہوگا میاں۔ یہ انگور تو اتنا ہے، انگور اتنا بڑا ہوگا آپ حیران ہو جاؤ گے، اللہ کے پاس ایسا معاملہ ہے جناب۔ تو خوش ہو جاتے ہیں، بیٹا آپ صبر کرو، یہ چیزیں دوزخ میں لے جائیں گی۔ ابھی آپ کی عمر کیا ہے؟ آپ جب اس عمر میں ایسے سیل فون لیں گے نیٹ والے تو آپ گندگی میں چلے جاؤ گے، یہی آپ کے دوست آپ کو برائی کا ایڈریس بتا دیں گے اور آپ پھر اللہ سے دور ہو جاؤ گے۔ پھر بچوں سے میں پوچھتا ہوں، وہ خط لکھتے ہیں تھوڑے بڑے بھی، میں پوچھتا ہوں آپ کو کیا بننا ہے، اللہ والا بننا ہے یا نالائق بننا ہے؟ آج تک میں نے کسی سے نہیں سنا کہ نالائق بننا ہے، کہ ہمیں تو اللہ والا بننا ہے۔ تو میں نے کہا بیٹا آپ یہ بتاؤ کہ کسی اللہ والے کے پاس آپ جاؤ، ہاں کسی مفتی صاحب کے پاس جاؤ، وہ ویڈیو گیم کھیل رہا ہوں ایسے ہاتھ میں پکڑ کر ایسے، تو پھر ان کی ہنسی نکل جاتی ہے۔ میں نے کہا اس کا کیا واسطہ بھائی، آپ عصر سے مغرب کھیلو، کرکٹ کھیلو، کس نے منع کیا ہے؟ عصر نماز جماعت سے پڑھو، کرکٹ کھیلو، اگر کپڑے گندے ہو گئے، پسینہ زیادہ نکل گیا، جا کے شاور جلدی لے لو 5 منٹ پہلے، صاف کپڑے پہن کر اللہ اکبر مغرب کی نماز پڑھو، اس کے بعد اپنے اسکول کالج کا پڑھو، اور پھر کھانا کھا کے کوئی ضروری کام ہے تو ٹھیک ہے، بیان سنو، ماں باپ کی خدمت کرو، ابا کے سر میں تیل مالش، اماں کے کام کرو، دونوں کی دعائیں لے کر سو جاؤ۔ صبح اماں کہے گی اٹھو بیٹا آنکھیں کھولو، منہ دھو لو، بستر چھوڑو، آگے اس کو آتا ہے بدھو کا، ہمیں تو آتا نہیں، ایسے مزے سے سناتا ہے، میں تو حیران ہو گیا یہ تو کس طرح سناتا ہے۔ آج سنایا تھا مغرب کے بعد، اور طائب بھائی کی آواز کے اندر سنایا، عجیب مزہ آ جائے گا سنیں گے تو یقین کریں آپ۔ وہ بھائی اس کے رحم طاہر کے بھی تو اشعار پڑھانے ہیں نا، بچوں کے بارے میں دوسرے اشعار بنے ہیں، کس نے پریکٹس کی ہے بھائی؟ پوچھو رحم طاہر سے، کہو اتنے عجیب و غریب اشعار ہیں بچوں کے بارے میں، کل پڑھانا مجلس میں بھائی، پھر جب میں آؤں گا تو مجھے بھی پھر سنانا، یہ اشعار بڑے مزیدار ہیں۔ اس سے پہلے جو بچوں کے اشعار پڑھے انہوں نے بنائے، کتنے بچوں نے یہ سب گیم ویم کو ڈیلیٹ کر دیا۔ ارے جنت میں جا کر بہت گیم ہوں گے، یہ یہاں کے ہم کیا ہے جو وہاں گیم ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔
باوڑیں گے، پتہ نہیں جناب نہر دودھ کی ہوگی اس میں غوطے لگا رہے ہوں گے، شہد کی نہر میں شہد پی رہے ہوں گے موٹا پائپ لگا کر جناب. یہ کندھار انار کیا بیچتا ہے جو وہاں کا انار ہوگا جناب. اور ایک ایک مرد کو 70 حوریں ملیں گی. ایک جعلی آدمی نے مسجد میں قبضہ کر لیا اور اس کے بعد بیان کر رہا تھا حوروں پر. ارے ایک ایک مردوا کو 70 حوریں ملیں گی، پیسے بھی کر رہا ہے. نمازیوں نے کہا عجیب آدمی کیسی حرکتیں کر رہا ہے. کہا ارے تھوک گیا نا زمانے میں میرا ہو جائے. ہاں دوپٹہ لگا دے میں دوپٹہ تو سورج اور چاند کو گرہن لگ جائے. ہاں پیر اٹھائے نا تو سزا ہوگا. اور شربت پیے، شربت پیتا ہوا نظر آئے. اتنی خوبصورت. اب وہ جو دل کے لوٹے میں جو ہوتا ہے نا وہ ٹونٹی سے تو نکل آتا ہے. کہ اتنی حسین اتنی حسین، بس یہ سمجھو وہ ننھے بھائی کی بیٹیاں نہیں ہیں. ننھا بھائی بیٹھا ہوا تھا بیان میں کہا بیٹا 2 رکعتیں پڑھ کے باہر نکل. بے پردہ حسینوں سے تنگ ہوا زمانہ، آنکھوں نے شروع کر دیا اب دل کو ستانا. اب بیٹے بیٹیاں ناچ رہے ہیں. کس سے؟ خالہ کے بیٹے سے. حدیث پر کیا ہے؟ 10 سال کا بیٹا ہو جائے سگا بھائی سگے بھائی کے ساتھ نہ سوئے، سگی بہن کے ساتھ نہ سوئے. اور یہ چھٹیوں میں کیا ہو رہا ہے؟ جاؤ بیٹا بیٹیاں جاؤ ماموں کے گھر رہو. اور ماموں کے گھر جو خاتون ہیں وہ الحمدللہ دیندار، وہ فون کر کے رو رہی ہے کہ ہمارے بیٹے اور بیٹیاں، ان کے بیٹے اور بیٹیاں گندی فلم دیکھ رہے ہیں. آواز باہر تک آ رہی ہے، کمنٹس باہر تک آ رہے ہیں. اور جب میں نے شوہر سے کہا اس نے میرے منہ پہ تھپڑ مار دیا. اب میں کیا کروں؟ کیا کریں؟ جاؤ جانماز نکالو، سیدھے میں سر رکھو. جب اتنا عقل پر عذاب آ جائے تو بات ہی ختم ہے. پھر ہے رات کو 11:30-12 بجے فون آ رہا ہے کسی بیٹی کا، کہ وہ سب کزنس وغیرہ مل کر، لڑکے اور لڑکیاں صرف، اور کھانا کھانے جا رہے ہیں. میں کیا کروں؟ ارے بیٹیا آپ دیندار ہو ماشاءاللہ، آپ اللہ سے رو اور اپنے کمرے میں رہو، بس ختم. آپ کا کیا واسطہ نام محرم کے ساتھ جانا؟ 2:30-3 بجے ہنستے ہوئے آ رہے ہیں، ماں خوش ہو رہی ہے، باپ خوش ہو رہے ہیں. کیوں؟ کافروں کی نقل کر لی نا بھائی، اس پر ان کا بڑا خوشی ہو رہی ہے. نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ پہلے میرے حال پر، پھر میرے گھر والوں پر، میری اولاد پر، اللہ ہم سب پر، جو موجود ہیں موجود نہیں، اور جو بہو بیٹیاں شرعی پردے سے بیان سن رہی ہیں، جو نہیں سن رہی ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو معاف فرما دے. تمام مسلمانوں کو اللہ اس ذلت سے نکال کر سنت کے راستے پر جما دے اللہ تعالیٰ. یہ تو اولاد ہے نا بھائی، یہ سمجھے کہ کمپیوٹر نیا ہے، نیا کمپیوٹر ہے. بچپن کی بات کر رہا ہوں، پیدائش سے لے کر یہ بالکل خالی ہے فیلڈ. جو لکھتے جائیں گے نا سب، اگر یقین نہ آئے تو اولاد ماں باپ کی زبان کیوں بولتا ہے؟ ماں باپ سے سنا. اگر ماں نمازی ہے، باپ نمازی ہے، وہ جان نماز میں لیٹ کیوں جاتا ہے؟ سجدے کو کرنا نہیں آتا. وہ اماں کی نقل میں ایسے کیوں کرتا ہے؟ سلام کیوں پھیرتا ہے؟ یہی تو ٹیپ ہو رہا ہے نا بھائی. آپ دیکھو معصوم بچہ ہے، سر اوپر نیچے ہوگا، باقی جسم اوپر ہوگا، اور کلا بازی کھا کر. بھائی ہمارے آپ کے گھر ٹھیک ہے ہم گناہ گار گندے ہیں، لیکن اللہ کا کرم ہے جو بھی یہ ٹوٹا پھوٹا اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں نا. یہاں بچیاں آتی ہیں، چھوٹی بچیاں آ سکتی ہیں. 7 سال کی بچی ہو اور 9 سال کی لگتی ہو منع ہے، 9 سال کی بچی کو منع ہے. اب آپ دیکھتے ہیں اب بچی 4 دن پہلے پیدا ہوئی اور آج آ رہی ہے، اسکارف پہنا ہوا ہے اور شلوار کرتا پہنا ہے اور شارٹ سلیو نہیں پوری سلیو پہنی ہوئی ہے. آپ بتاؤ آپ کہ اللہ کا عطا نہیں ہے مالک کی؟ ابھی بچہ پیدا ہوا 6 دن پہلے، آج لے کر آئے تھے ان کو، 7 دن ہوئے ہیں. شلوار قمیص، سر پہ ٹوپی. کیا اس کے لیے احکامات ہیں ٹوپی کے بچے کے لیے؟ کیا ہے کہ اب وہ بچپن سے یہ چل رہا ہے کہ آج آپ کو جو بچے بڑے نظر آ رہے ہیں یہ وہ ہیں جو 8ویں 7ویں 5ویں 4تھے روز سے آ رہے ہیں ماشاءاللہ پابندی سے. ان سے بات کر کے دیکھو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ تعالی. تو حضرت فرماتے ہیں بس یہی کہتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں حرام آرزوؤں کے خون کرنے کا غم اٹھا لو. قیامت کے دن اللہ پوچھے گا میرے لیے کیا لائے ہو، تو کہہ دینا کہ اپنے ارمانوں کا، حرام ارمانوں کا، اپنی آرزوؤں کا خون لایا ہوں. کون سے ارمان؟ جو ناجائز تھے. یہ جو ہم ماں باپ سلپ ہو جاتے ہیں نا بچوں کو، کفار کا ڈریسنگ اور اس کا اسٹائل، اور کہتے کیا ہے بھائی اب بچوں کو اگر یہ نہیں پہنائیں گے نا چڈی، اور بیٹیوں کو جینس نہیں پہنائیں گے، شرٹ نہیں پینٹ نہیں پہنائیں گے، اصل میں وہ ایسا سے کمتری کا شکار ہو جائیں گے. وہ خدا کے بندے، خدا کی بندی، ان کو کیا معلوم آپ کیا پہنا رہے ہیں؟ ایسا سے کمتری کا شکار میں اور آپ ہیں اور کچھ نہیں ہے. دوسرے کو دیکھ کر چڈیوں میں ان کے ایکشن دیکھ کر ہم ایسا سے کمتری کا شکار. بچوں کو کیا معلوم ایسا سے کمتری کیا ہے؟ ان کو تو جو ان پٹ ہوگا وہی آؤٹ پٹ ہوگا. بھائی ایک خاتون کے پرس میں 5 کروڑ کا ہیرا ڈائمنڈ رکھا ہے اور اس مجلس میں خاتون ہے
ایسے ایسے کر رہی واپا، یہ ہے نا، پھر وہ ہے نا، پھر ایسے چمچ گھمایا نا، اس میں انگوٹھیاں دکھا رہی ہے اپنی چاروں، اور چوڑیاں دکھا رہی ہیں، کڑے دکھا رہی ہے. جس کے پرس میں 5 کروڑ کا ہیرا ہوگا مروب ہوگی، دل میں ہنسے گی کہ میں تو جیولری شاپ کھولنے والی ہوں، شور اس کو ڈیل کریں گے. تمہارا یہ کیا ہے؟ جس کے دل میں اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوتی ہے وہ اولاد کو اسی لائن پر چلائے گا. وہ کہاں سے مروب ہو گئے ان باتوں سے؟ کہ جو اللہ کے رستہ پسند نہیں ہے بچپن سے اس کو ڈال دیا اس پر، تو وہ کہاں سے مروب ہوں گے؟ فرمایا کہ جو ناجائز کے ارمان اس کا خون، میں درد و غم سے بھرا ایک سفینہ لایا ہوں، میں درد و غم سے بھرا ایک سفینہ لایا ہوں، تیرے حضور میں ایک آبگینہ لایا ہوں، تیری رضا کا ہے بس شوق و جستجو اس میں. سفینہ یعنی کہ شپ، میری 1000 تمنا کا ہے لہو اس میں. اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو جذب فرما کر اولیاء صدیقین کی آخری شرط تک پہنچا دیں.